شیر تو ویر جدا کرنے دی جنمات جے دے آوازے تنو لخبر لگسی اس نے حافظ جدرو کرسی پروازے میرا جدا دھم دھامہا میرا جدا دھم دھامہا ہورا دا چرچا آمہا میرا جدا دھم دھامہا میرا جدا دھم دھامہا ہورا دا چرچا آمہا جبریل آتا غلامہا بلغ العلا بکمالہی دھما پیام ملکان دے وچ دھما پیام ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت جاب جمالہی جہڑا جو سیدے در گیا جہڑا جو سیدے در گیا جہڑا گیا او تر گیا پر جوش سجدہ بر گیا حسنت جمیع خصالہی ابو جہل میں مٹھ ککرے با ابو جہل میں مٹھ ککرے با آنکھیں نسو سیہ جو کیا ککرے ہتھاں بچ بول پہ صلو علیہ وآلہ جو تڑپاتی ہے دل میرا جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی مدینے سے جو آتی ہے مدینے سے جو آتی ہے مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کے گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد کمال محمد آل محمد کمال محمد جمال محمد جلال محمد انوار محمد انوار محمد اقبال محمد صلی علی اقبال محمد افعال محمد اعمال محمد اصحاب محمد ازواج محمد اصحاب محمد ازواج محمد ببنات محمد حسنات محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی عبادت محمد تلاوت محمد عبادت محمد تلاوت محمد سخاوت محمد ریاضت محمد ولادت محمد قیادت محمد قیادت محمد سیادت محمد امامت محمد اللہم صلی علی صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی عینین محمد رجلین محمد منکبین محمد فخذین محمد اذنین محمد شفتین محمد یدین محمد تحتین محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی تحتین محمد بدر حنین محمد حسن حسین محمد بدر حنین محمد اللہم صلی علی بدر حنین محمد حسن حسین محمد احد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد لیلۃ القدر محمد اللہم صلی علی میرے نہایت واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر عزیزان گرامی بزرگان دین اجدائے پروگرام تعزیتی پروگرام خیرات دا پروگرام ایسال ثواب دا پروگرام فکر آخرت اور موت دی یاد دہانی دا یہ پروگرام منعقد ہویا سالی حضرت قاری ریاض احمد صاحب دامت برکاتہم اور سالی قاری محمد سیف اللہ صاحب نے حکم فرمایا اور میں
طویل سفر کر کے تسا حضرات دی حاضری دی اندر حاضر ہو گیا. دعائے اللہ تعالیٰ توالی اور میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. میرے بھائیوں، موت برحق ہے. موت آمنی ہے. امیر ہوئے، غریب ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھا ہوئے، گھارے چوے، سفرے چوے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. میرے بھائیوں، اے تے اٹل حقیقت ہے کہ موت آمنی ہے. یہ سب نو پتہ ہے، ساریاں دا ایمان ہے، مگر یہ پتہ کوئی نہیں کہ کدو آمنی ہے تے کتھے آمنی ہے. وقت دا پتہ نہیں اور جگہ دا پتہ نہیں. بھی ای ارض تموت، تمہیں موت کہاں آئے گی یہ بھی میرے اللہ کو پتہ ہے. مگر تیاری شرط ہے، موت کی تیاری کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار الفنا والآخرت دار البقاء. کوٹھیاں محل بنان والے اے دنیا والا مکان عارضی ہے، والآخرت دار البقاء ہمیشہ والا گھر رب تنو جنت جتے من. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث، کہ میت نال تین چیزاں جاندی ہیں. یارجع و اسنان، دو چیزاں واپس آ جاندی ہیں. مالہ و اہلہ، مال بھی واپس آ جاندے ہیں، رشتہ دار اہل و عیال بھی واپس آ جاندے ہیں. اور ایک دا دوست وفادار جڑا جنت تک دے نال جاندا ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُوَ عَمَلُهُ وَهُوَ عَمَلٌ صَالِحٌ، وہ دا نیک عمل ہے، قرآن دی تلاوت ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن والے نو تین چیزاں فائدہ پہنچا دیں. صدقۃ جاریہ، مرن والا مر گیا مگر مسجد کی بنیاد رکھ گیا، مدرسہ بنا گیا، اور رہائشی مسافر تو بعد کھانے دا لنگر دا انتظام کر گیا، مسافر واسطے کوئی چھان دا بندوبست کر گیا، آن جان والے واسطے کوئی پانی دا چشمہ جاری کر گیا. فرمایا قیامت تک انہاں چیزاں دا ثواب انہوں ملنا ہے. اور دوسرا فرمایا او والد صالح یدعو لہ، یا مرن والے دی اولاد نیک ہوئے دعا کرے رب بیڑے پار کر دیتا ہے. آج اولاد کو وقت ہی کوئی نہیں. قاری عبداللطیف صاحب، قاری ریاض احمد صاحب دعا کرا دینا. اماں دا 40واں، آج اماں دا ختم ہے، آج اماں دی جمعرات ہے، دعا کرا دی بھائی میرے کول کا ٹائم کوئی نہیں، میں تے دکان کھولنی ہے، میں تے کچہری جامنا ہے، میرے کول وقت نہیں. میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا او والد صالح، یعنی محفل دے اندر اولاد آمین آکھے گی، یدعو لہ، وہ دی اولاد دی دعا انہوں فائدہ پہنچا دیئے. میرے بھائیوں، موت دی تیاری کرو. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ مجذوب صفت ایک بزرگ نے، اللہ والے نے، ایک دن بازار جا رہے ہیں. کسے پوچھے حضرت کتھے جا رہے ہو؟ اگلا کے بازار والا دی تے عرش والے دی صلح کراون چلا. جدو واپس آئے بڑے غمگین اور بڑے اداس ہو کے کسے پوچھے حضرت کی ہویا؟ اگلا کے گال نہیں بنی. اگلا کے او کیوں؟ آکھے او تے تیار ہے پر انہاں کول وقت ہی کوئی نہیں. میں 5 ٹائم سجے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی رب دے گھر آن واسطے تیار ہی کوئی نہیں. او تے سجدہ ہے یا عبدی یا عبادی، آؤ میرے بندو میں بخشن واسطے تیار ہوں، انہاں کول وقت ہی کوئی نہیں. اور دوسرے دن جمعۃ المبارک دا دن حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ قبرستان جا رہے ہیں. کسے پوچھے حضرت کتے چلے ہو؟ اگلا کہ آج قبرہ والا دی تے عرش والے دی صلح کراون چلا. جد روندے ہوئے واپس ہے. کسے پوچھے حضرت سناؤ کی ہویا؟ اگلا کہ کام نہیں بنیا. اگلا کہ او کیوں؟ اگلا کہ آج اے تیار نے، آج او نہیں ماندا ہے، آج اے مان گئے کل نفس ذائقۃ الموت. اے بچیاں نو روندا چھڑ کے آ گئے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، گھراں نو تالے لگ گئے، رشتہ دار عزیز و اقارب رو رہے ہیں. آج اے تے رب دی رضا مان گئے. لیکن وہ آخدہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. زندگی ہے کہ رب نو راضی کر. اللہ اکبر. کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر زیرو نے موت ذائقہ چکھنا ہے امیرات بھی موت آمنی ہے غریبات بھی موت آمنی ہے توجہ کر جوانات بھی موت آمنی ہے بڑھڑیات بھی موت آمنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت روزانہ اعلان کر دیے موت روزانہ پیغام دے دیے انا موت الذی افرق بین البنات والامہات میں او موت جڑی ماما تے دھیاں دے درمیان جدائیاں پا چھڑ دیاں انا موت الذی افرق بین الاخ والاخوات میں او موت جڑی بہنہ تے بیرامہ دے درمیان جدائیاں پا چھڑ دیاں انا موت الذی افرق بین الزوج و زوجته میں او موت جڑی میاں بیوی دے درمیان جدائیاں پا چھڑ دیاں انا موت الذی افرق بین الحبیب والحبیب او غفلت زندگی گزر لیا موت دی میں او موت جڑی یارہ گل یار جدا کر لینیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل بچے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا بندہ کامیاب ہے او میاں توجہ کر میاں چنو والا تو لمبے والا ہائے سارے قریب او بندہ کامیاب ہے جدہ رقبہ زیادہ ہوئے جدہ ڈیرہ بڑا ہوئے جدہ پیک پہلے زیادہ ہوئے جدہ پاکی مضبوط ہوئے اسادے بندہ کامیاب ہے لیکن رحمت والے نبی فرمائے میرے قریب او بندہ کامیاب ہے جنہوں موت ویلے میں مصطفیٰ دا کلمہ نصیب ہو جاوے سبحان اللہ موت آ رہی ہے اولاد رو دی بیٹی رشتہ دار رو دے بیٹھے لیکن مرن والا پردہ بھی لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں میرے امتینوں موت ویلے میں مصطفیٰ دا کلمہ نصیب ہوگی داخل الجنہ اللہ نے مرن والے دے جنت داخلہ واجب فرما چھڑائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو مومن آدمی موحد آدمی نبی دا سچ عاشق قبر دے اندر جاندہ ہے پہلا سوال ہوتا ہے مر رب ہوگا دس تیرا رب کون ہے یا تے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے او میاں رب کعبہ دی قسم قادر اعظم صاحب نماز پڑھن والا کدی اللہ نو نہیں بھول سکدا جمعہ پڑھن والا اللہ نو نہیں بھول سکدا سردیاں دے موسم دے اندر ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے تہجد پڑھن والا بندہ کدی اللہ نو نہیں بھول سکدا کیونکہ ہر نماز چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ پہلا سوال نے مر ربوں کا دس تیرا رب کون ہے یا تے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال نے من نبیوں کا دس تیرا نبی کون ہے یا تے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آکھے گا یا اللہ میں آدم علیہ السلام دا امتیاں کوئی آکھے گا یا اللہ میں نوح علیہ السلام دا امتیاں کوئی آکھے میرا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام دا امتیاں لیکن تو لمبا والا تینوں مبارک ہوئے قیامت ہے دن اسی آکھے گا یا اللہ اسی تیرے آخری نبی ختم نبوت والے نبی دے امتیاں نبی سبحان اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون رحمت والا نبی ہے لگیاں توڑنے بھائی جان دے میرا سونا نبی فقط میرے کل فور ہے میں تُسے بولو گے تو میں انشاءاللہ بولوں کچھ کہہ دو ذرا سبحان لگیاں توڑنے بھائی جان دے میرا سونا نبی میرا سونا نبی لگیاں توڑنے بھائی جان دے میرا سونا نبی میرا سونا نبی چنگیانو مندیانو بچیانو بدیانو گل نال لائی جان دے میرا سونا نبی سونا نبی لگیاں توڑنے بھائی جان دے میرا سونا نبی رب نے دتیاں اونوں شاناں سبحان اللہ رب نے دتیاں اونوں شاناں رب نے دتیاں اونوں شاناں او گنگیاں نو پیا دیوے زباناں او پتھرانو کلمہ پڑھائی جان دے میرا سونا نبی پتھرانو کلمہ پڑھائی جان دے میرا سونا نبی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
سوال من ربو کا ربی اللہ، دوسرا سوال من نبیوں کا، تیسرا سوال ما دینوں کا۔ سوندے سن ستے خاک ڈیرے نا سجنا کی ہمان توجہ کر، اے مثال مشہور ہے، بولو یار، اے مثال مشہور ہے زمانے تے، وہ جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے، اے مثال مشہور ہے زمانے تے، وہ جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے، تو مننا من تیرے مرضی ہے، اتنی گل حافظ سمجھا سجنا اور کی ہمان موت کی تیاری کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، میری امت وہ زمان آگئے یحبون الخمسہ وینسون الخمسہ۔ علماء کرام تشریف فرمانے رحمت والے نبی فرمائے یحبون القصور، میری امت وہ زمان آگئے مکان تے بڑے سونے سونے بڑے سن وینسون القبور، اپنے قبران و بھول جاسن، یحبون المال، مال تے بڑا جمع کرسن، اپنا بھی پرایا بھی حلال بھی حرام بھی، وینسون الحساب، حساب دے مرنو بھول جاسن۔ او منل صاحبہ، خان صاحبہ، جام صاحبہ، ارائی صاحبہ، جویا صاحبہ، او سب صاحبہ، حساب دے مرنو بہت سی حشر دا میدان بڑا ہو پھائے۔ توجہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت و زمان آگئے وقت آگئے یحبون الخمسہ وینسون الخمسہ، پانچ چیزاں نال پیار کر سن، پانچ چیزاں نو بھول جا سن، یحبون القصور، مکان تے بڑے سونے سونے بڑے سن، وینسون القبور، اپنے قبراں نو بھول جا سن، یحبون المال، مال تے بڑا جمع کر سن، وینسون الحساب، اپنے حساب نو بھول جا سن، یحبون الحیات، زندگی نال تے بڑا پیار کر سن، وینسون الموت، اپنی موت نو بھول جا سن، یحبون الخلق، مخلوق نال تے بڑا پیار کر سن، وینسون الخالق، اپنے اللہ نو بھول جا سن۔ آج وہ زمان آگئے میاں صاحب دے نعرے لامن والے لوگ نظر آتے ہیں، وزیر اعظم دے لوگ نعرے لامن والے لوگ نظر آتے ہیں، اخباراں پڑھن والے لوگ نظر آتے ہیں، مگر مسجد کے اندر قرآن پڑھن والے لوگ نظر نہیں آتے، نماز پڑھن والے لوگ نظر نہیں آتے۔ آسن قبرات لگ سے خبراں کیوں پھر دے یاد۔ آج دیکھ لو اخبار پڑھن والے بیٹھے ہیں، قرآن کوئی نہیں پڑھدا، ہوٹلہ دے بیٹھے تبصرہ کر دیں، اگر مسجد جا کے کوئی ذکر کوئی نہیں کرنا۔ آج وہ دور آ گئے میرے بھائیوں، موت دی تیاری کر۔ پیر بلے شاہ سے فرمائے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا دی، اتے داڑھی کی تو چٹی، پرایا مال سائیں میں کھاؤں یہ میں لگے ترکاری مٹھی، آسن قبراں اتے لگ سن خبراں تیجی سے قبر ادھاری جٹھی، بلے شاہ پتہ ہوں میں نے لگ سیجے میں نے آسیہ مونتے مٹی۔ میرا بھائی مٹی آمر تو پہلے مٹی پر جا، مرر تو پہلے مر جا، موت آمنی ہے کلو نفس۔ خدا دے دروازے تے آ جا۔ آج نوجوان کہتے ہیں اے بڑھڑے مسیح کے جامع، اسی حالی جوان ہے، ینگ مین، سانو حالی کوئی فکر نہیں، چل میں تنو قبرستان لائے چلوں، اتھے 18 سالہ جوان بھی سوتا ہے، اتھے 20 سالہ جوان دی قبر تے تکتی لگی ہوئی کہ 20 سالہ جوان ہے، وہ جوانہ ہوش کر۔ آدھا کہ مولوی آندہ پہ میں سی جو تقریر سننے کون بے سی آکھے بابا میاں نور محمد ہے بزرگ اللہ کا ولی فوت ہو گئے، جنازہ پڑھنے کون بے سی آکھے بابا یہ تو لمبا جو ایک جماعت آئی ہوئی انہوں گشت کرامن کون بے سی مسجد قاری ریاض صاحب دی مسجد جا کے بابا اچھا تے او ایک کنجریاں دی پئی دریا دے کنڈے تے کنارے تے رات 3 دا ٹائم ہے او دے ڈانس ویکھن کون جاسی نوجواناں دے میں واہ میں تے انتخاب تو صدقے جا مسیحت والے پاسے بابا جاسی، جنازے تے بابا جاسی، تراویح پڑھن بابا جاسی، عالم کا بیان سنن بابا جاسی، اور کنجری تے بے حیائی دے اڈے تے دو جاسے۔ جوانا تے رہے مقام نہیں، در جوانی توبہ کردن شیب ہے پیغمبری، اور جوانی جو توبہ کرنا تے پیغمبران دا شیب۔
اٹھی کہہ دو ذرا سبحان یہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے اور ایک نوجوان ہے شرابی زانی چور ہے کریکٹر خراب ہے بستی والے ناراض ہو گئے نفرت کر لگے کوئی دور سی غلط کریکٹر کردار والے کو لوگ نفرت کر دے سن وہ دی حوصلہ شکنی کر دے سن انہوں حوصلہ افزائی کر دے شابش کر دے اسی تیرے نال ہے پی لے شراب اسی تیرے نال ہے مار دے بندہ اسی تیرے نال ہے انہوں حوصلہ افزائی کر دے حوصلہ شکنی کر دے موسیٰ علیہ السلام دا دورے نوجوان جو غلط رستے تے چل پیے تے سارے محلے نے نفرت کر لگے بائیکاٹ سوشل بائیکاٹ کر دیتا اور ایک بار دل وچ خیال آیا یار یہ سارے جو میرے تو ناراض نے لگتا ہے کہ میرے تے عرش والا ناراض ہے توجہ کر اب لگا یہ نہیں لگتا ہے کہ عرش والا ناراض ہے اگر عرش والا راضی ہو گیا تو پھر فرش والے بھی راضی ہو جائے ہائے نوجوان اللہ دے دروازے تے آیا بیٹھا ہے معافی کہہ دے تو منگلی کہہ دو اللہ تو بیٹے دین والا کون ہے اللہ بیماروں نے شفا دین والا کون ہے اللہ مہدی آدھا پیر نصیر الدین نصیر صاحب دا کلام بزرگ پڑھتا کڑائی انہاں دا عقیدہ پڑھ انہاں دی معرفت بھرے کلام پڑھ پیر صاحب فرمائے کیسے مانگے اللہ دی قسم ہے اسے پیر بولنا والی سرکار کا کلام ہے کتاب لکھی ہے ولادت رسول او دے ابتدائی پہلے پیج دے پہلے صفحے دے میں حامد شاہ صاحب دی لکھی ہوگی کہ انہوں سبحان میں سچے ولیاں تے پیرانو منن والا بولو یار پیر صاحب فرمائے کیسے مانگے کہاں جا کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت شاہ سے فرمایا او مولوی صاحبہ او مفتیہ عالمہ ذمہ خیال کریں کسے دی پگڑی نہ اچھالے کسے نو ذلیل تے برسرے بازار کسے نو ذلیل تے رسوا نہ کریں کسے نو جہنم دے سرٹیفکیٹ نہ دے میں آکھے او دوست کی وادے او دوست کی وادے او جنمی وادے او جنمی وادے او کافر وادے او کافر اور تارے جمیل سے فرمایا چلے ہو تسی ایک دوسرے نو جہنم دھکیلن دی کوشش کر رہے ہو لیکن رب جنت تمہارے واسطے بنائی جی کون سے رب جنت تے نبی نے غلامہ واسطے بنائی ہے فرمایا توجہ کر حضرت شاہ صاحب فرمائے کون مقبول ہے کون مردود ہے کیا خبر بے خبر تجھ نوجوان اللہ دے دروازے تے آگئی ہے معافی پہ مانگتا ہے ربنا ظلمنا اللہ دے دروازے تے آئے بیٹھے جھولی پھیلائی بیٹھے ہاتھ اٹھائی بیٹھے ہنجو بہائی بیٹھے جنگل کے بیٹھے آدھے ربا تو راضی ہو جا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا گواہ ہو جاؤ ایک نوجوان میدان دے اندر میں نو راضی بیٹھا کر دے معافیاں بیٹھا مگ دے گواہ ہو جاؤ میں اس نوجوان دی توبہ قبول کر سبحان اللہ نوجوان دی توبہ قبول ہو
کو یہ معافی مل گئی ہے، انہوں معافی دا پروانہ آ گیا، انہوں موت دا پروانہ بھی آ گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آ گئی، موت ہو گئے، جنگل دا میدان ہے، جنازہ پڑھان والا کوئی نہیں، غسل دین والا کوئی نہیں، من کان للہ کان اللہ لہو، جدو بندہ اللہ نہ ہو جاتا ہے پھر اللہ دا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ فرمایا جبرائیل جی، فرمایا جلدی کر، من میں نے موسیٰ نبی نو ساتھ کے لیا، میں نے موسیٰ نو آگا چل دیا، او میرا موسیٰ کلیم جی رب کریم، فرمایا جنگل کے نوجوان ہے، میرا مہمان ہے، معافی میں ڈھمک دے، میں اُدھی توبہ قبول کر لئیے، فوت ہو دیئے، اُدھا جنازہ پڑھان والا کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرمائے اس نوجوان کو غسل دے کفن بوا جنازہ پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اُدھا جنازہ پڑھائے، جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا او بستی آلے ہو، او محلے آلے ہو، علاقے آلے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ، میرے سارے جنازہ پڑھنے والے رک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا میاں کون مبارک ہوئے، اللہ نے جنازہ پڑھنے والے بجا کر کے اللہ نے تو آجے بھی سارے دے گناہ معاف فرما چھٹن، سبحان اللہ۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کچھ کہہ لو ذرا سبحان اللہ۔ پوچھو نہ کلو جنہ دے والدین ٹور گئے، آج پوچھو نہ کلو جنہ دے جوان ویر مر گئے، پوچھو نہ معصوم بچیاں تو جنہ دے ماما دنیا تو ٹور گئی ہیں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں توجہ کر۔ میں ایک شعر میاں محمد پائدہ پڑھ کے پھر تھوڑی شہادت تذکرہ کرتا روچی کا ذرا سبحان اللہ۔ میاں محمد باق صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے باپ مرے سر ننگا ہووے، اے ویر مرنا کنڈ خالے، ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوانے، ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوانے۔ تے دکھیے دی گل دکھیا سندا، اے دکھیے دی گل دکھیا سندا، تے سکھیاں نو کے خبراں، اے سجڑ جنہاں دے، اے پتر جنہاں دے، اے مر جانے نے، اے روندے ذکر حسین سنا مقام حسین، جو جوان بیٹے کی میت میں نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت میں نہ رویا وہ حسین، جو دہکتے آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ دے کر کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ میرا پیر حسین میدان کربلا دے اندر آئے، جب غازی آباد دروازے دے آئے، غازی آباد خیمے دے وچ میں قرآن دی آواز بھی آدھی، میرا حسین ٹوڑتا جائے، میرا پردگار بی بی زینب دروازے دے آئے، بی بی زینب دے خیمے دے وچ میں قرآن دی آواز بھی آدھی، اور میرا حسین جائے میرا ٹوڑتا ہویا اپنے 18 سالے پوتر علی اکبر دے خیمے دے آئے۔ اللہ دی قسم ہے حسین دا پوتر علی اکبر بھی قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے یاسین، اور ملمبا والو میاں چنو والو، اللہ دی قسم ہے حسین قرآن کیوں نہ پڑھے، جدا نانا قرآن والا، جدا ابا قرآن والا، جدی اماں خدا دی قسم ہے کہ سارے قرآن پڑھن والے آج جو حسین اپنے 18 سالے پتر علی اکبر دروازے دے آئے، بابا جی میرا بیٹا کی میں آئے ہو؟ اگلا کہ میرا پتر کانو پتہ ہے جدو باپ پور ہو جائے، اولاد جوان ہو جائے، ہمیشہ کچھ نے پیو جو اپنی اولاد نے بڑا نام ہوتا ہے، میرا پتر میں تیرا قرآن سننے واسطے آئے۔ اچھا حسین واپس جامع لگائے،
بابا کدے چلے ہو آکھ لگا پتر نرانہ دے والے چلا شمر صدیہ یزید دی فوج خیمے تے آ گئی ہے علی اکبر فرمانے لگے بابا جی ابا جی میں نے یہ دسو جدو اللہ نے قربانی منگی سی قربانی ابراہیم نے دیتی سی یا دے بیٹے اسماعیل نے دیتی سی حضرت حسین فرمائے میرا پتر اللہ نے قربانی منگی ہے مگر ابراہیم دے بیٹے اسماعیل نے قربانی دیتی ہے حضرت علی اکبر فرمائے بابا آج تھوڑی دیر واسطے تسا ابراہیم والا صبر کا بھی کھاؤ میں تھوڑی دیر واسطے اسماعیل والی قربانی دا منظر ہو چکا ذرا سبحان توجہ کر علی اکبر جائے میرے ٹر پائے پہلا تیر علی اکبر دے سینے چ لگ گئے اکبر سجے آئے بابا تے اجو ٹرے آئے پتر علی دا قدم قدم الحمد نو پڑھدا ہائی مظہر لم یزلی دا ادھر سوار چکر سبحان اللہ ادھر سوار چکر او میرا صابر بچڑا میں چھکڑا پھل پر چیزا میں لاکھ اکبر قربان کرا بچ پاوے دین نبی دا حضرت حسین جے میں اپنے 18 سالے پتر دا لاشا جا سے اولادا والو ذرا غور کر حسین اپنے 18 سالے پتر دا ڈاڑھی لانگا علی اکبر دا لاشا جا جے میں بھائر زینب دا دروازے دے آئے دروازے منتق الباب اگلا بیانا حسین ابن علی بی بی دروازہ کھول تیرا پھرا حسین تیرے دروازے دے آئے کڑے آدھے جب بی بی زینب دروازہ کھولائے 18 سالہ پتر اپنے پاپے دے ہتھاں دے نظر آندہ ہے اگلے بلائے بھین امانت سوال تیرے بھتیجے دے شادیاں تیاری وزی کرے نہیں ہمیں آجو تیرا بھتیجہ تیرے دروازے دا مہمان بڑھ کے آئے کڑے توجہ کر آدھے حسین جدو جو پاپا جام لگئے بھینہ نو اپنے بھیرامتے بڑا مان ہوتا ہے بڑا ناز ہوتا ہے بھین زینب اپنے بھیر دا دامن پکڑ کے آدھے حسین اگلے جی بجی بھین اگلے اے دیکھ علی اصغر جڑا 10 دن تو زمین تے تڑپدا بھی ہے مہربانی کر اے دے واسطے کوئی پانی دا انتظام کر حضرت حسین نو حضرت زینب فرمائے آدھے تو حسین میرا چین میرا بھائیا بال اصغر نو پانے پلایا توجہ کر حضرت زینب فرمائے تو حسین تو حسین میرا چین میرا بھائیا بال اصغر نو پانے پلایا اصغر نو پانے پلایا پر بیعت نہیں کرنی توڑے پانی پاندے بیعت نہیں کرنی توڑے پانی پاندے فرمان سائیدہ آسانو پسندے ادھے بجڑے دے صابر ست آخری بات حسین ضیاء القاسمی صاحب مولانا ضیاء القاسمی صاحب اپنی کتاب لکھی ہے جب حسین اپنے 6 مہینے دے لخت جگر نور نظر علی اصغر نو اپنے ہتھاں تو اٹھا کے جا رہے ہیں نا انہاں سمجھے حسین پانی منگن پہ آندا ہے ایک آخر کہ نہیں حسین دور ہو گئے بیعت کرن پہ آندا ہے حسین فرمائے پانی دے نہیں لوڑ منو لوڑ والے دی لوڑے سبحان اللہ یا رب سے اجی کا ذرا سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ نہیں لوڑ منو او منو لوڑ والے دی لوڑے او میں حجت میں ڈامل آیا تو سجو کچھ سمجھو توڑے قربان کرا رب دین دا نام نہ بولے اور دوسرا صاحب اولاد بھی بیٹھے ہو اور دوسرا صاحب اولاد بھی بیٹھے ہو اور ہوتے سب نو اولاد پیاری ہو گیا جیون پیو ماتا اور جدی صف پترا دی ماں نہیں گھر بھی کنا آباد ہو دے اور اتھے موت دے دی حافظ جگ انصاف کرے سی اور ان سید نماز محمد کا وہاں جلوہ محمد کا جہاں دیکھا نظر آیا وہاں جلوہ محمد کا چلے جائیں گے بے خوف و خطر جنت میں کہ جس سے جل جائے گا وہ تمغہ محمد کا جلا سکتی نہیں آگ دوزخ کی
اسے ہرگز کہ جس نے صدق دل سے پڑھ لیا کلمہ محمد کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائی، میرے ساتھی، میرے رفیق حافظ محمد عبدالستار صاحب وقت تو معذور نے اور مہمان